وقهم أجمعين واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين مدينة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العلي العظيم. اس وقت کی مجلس میں سورہ نبا کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. یہ اصلاحی مجلس ہے اور دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب اور اصلاح جو ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہی کے ذریعے ہوئی. سورہ نبا میں اس مضمون کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، کس چیز کے متعلق وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں. سوالیہ انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا مخاطبین اور سامعین کی توجہ کو حاصل کرنے کا انتہائی مؤثر انداز ہے. ایک سوال کھڑا کر دیا جائے، سب متوجہ ہو جاتے ہیں. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں چین گوئیاں ہو رہی ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نزول قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے انسانوں کو دعوت دینا شروع کی کہ انسانوں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف آؤ. انسانوں میرے اوپر ایمان لاؤ، میں تمہارے لیے بشیر ہوں، نذیر ہوں. تم دنیا کے اندر جو اعمال کر رہے ہو، اچھے اعمال پر جو انعامات ملیں گے، میں ان انعامات کی بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں، اور بد اعمالیوں پر تمہیں جو سزا ملے گی اس عذاب سے ڈرانے کے لیے میں آیا ہوں. اور یاد رکھو کہ یہی دنیا کچھ جو ہے کامل دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا عارضی ہے، مختصر ہے. نہ ختم ہونے والی دنیا موت کے بعد شروع ہوگی. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو بعض لوگ کہنے لگے متى هذا الوعد، وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت واقع ہوگی. کچھ کہنے لگے وما اظن الساعة،
سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے۔ کچھ کہنے لگے کہ جب ہم اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو یہی زندگی ہے دنیا کی، اس کے بعد تو ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کوئی زندگی ہے۔ کچھ کہنے لگے ما حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ بس زندگی بھی یہی ہے، موت بھی یہی ہے، ایک زندگی ہے ایک موت ہے، اور یہ بھی حادثاتی بات ہے، گردش ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں ہے۔ تو معاشرے میں یہی چیمگوئیاں چل رہی ہیں، اسی پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، اسی پر ہر طرف جو ہے وہ تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی شک کے اندر ہے، کوئی اقرار کر رہا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، کچھ تو مذاق اڑا رہے ہیں، کہاں ہے وہ تمہاری قیامت، کہاں ہے جہنم، کہاں ہے جنت، متى هذا الوعد، کب آئے گی جو ہے وہ قیامت۔ کچھ کہنے لگے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب کہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، کچھ اس کا استہزاء کر رہے، مذاق اڑا رہے، کہ کیسی دیوانوں والی باتیں ہیں، آدمی مر گیا پھر کیسے زندہ ہوگا۔ تو قرآن کہتا عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا ایک خبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، خبر ہے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، خبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، ایک خبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، خبر ہے۔ میرے بھائیوں، قافلہ انسانی گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی گئی، خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ایک خبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک خبر ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے باقی ساری خبریں ہیں، قیامت بڑی خبر، عن النبأ العظیم، بڑی خبر ہے، بڑی خبر سنو، چھوٹی چھوٹی خبریں تو آئے گے دن تم سنتے رہتے ہو۔ اگرچہ وہ بھی بڑی بڑی خبریں ہوئی، لیکن قیامت کی خبر وہ خبر ہے کہ اس خبر کے سامنے باقی ساری چھوٹی خبریں، عن النبأ العظیم، جس کے متعلق جس کی بابت لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ اس خبر کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم بابا کے دہل ان کے اس باطل اور غلط نظریے کا دھڑلے سے انکار کرتا ہے۔ کلا، یہ جن کو وقوع آخرت کا میں شک ہے، ان کا یہ نظریہ کلا ہرگز درست نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جب مر گئے تو ہم ختم ہو گئے، ان کا نظریہ بھی کلا ہرگز درست نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ حقیقت کو جان لیں گے، ہمارے کہنے پر نہیں جانتے ہیں تو انتظار کرو، موت کا فرشتہ آتے ہی یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس وقت کا جاننا فائدے سے خالی ہے۔ وہ جو ابھی قرآن کریم کی تعلیم
تعلیمات مقدسہ کو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ حقیقت آشنا ہو جائیں گے۔ پہلے تو جو ہی موت آئے گی تو انہیں علم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر قرآن دوبارہ کہتا ہے ثم کلا، پھر جب قیامت واقع ہوگی تو پھر اور کھل کر کے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ یہاں تک ایک مضمون تھا۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں مشاہداتی طور پر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو وقوع آخرت کا انکار کرتے ہو یا جنہیں وقوع آخرت میں شک ہے، شبہ ہے، اور ایک بات میری سن لو، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کا آخرت پر ایمان ہے، لیکن جیسا پختہ ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ تو آئیے قرآن سمجھا رہا ہے تمہیں کیوں شبہ ہے کہ میں قیامت واقع نہیں کر سکتا، یہ بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، اپنی کاریگری کے کچھ مشاہداتی نمونوں کا تذکرہ کر کے ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو پھر تم سوچو میں قیامت کو برپا کیوں نہیں کر سکتا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، اے انسانوں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کون سی کمپنی نے یہ زمین بنائی ہے؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات کا ایک حصہ ہے زمین، ایک حصہ ہے زمین۔ تو قرآن سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے انسانوں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ غور کرو نا، اگر ہم زمین کو بنا سکتے ہیں تو قیامت برپا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ زمین ایک گولا ہے اور یہ فضا میں لٹک رہی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور جو سورج کے گرد مسلسل گھوم رہی ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، ہم خوشیاں بانٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اللہ نے بچھونا بنا لیا ہے۔ ابھی جب وادیوں میں سبزہ اگے گا آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت قالین بچھی ہوئی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور وہ ڈواڈول نہ ہو، اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح ہم نے گاڑا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہو، میخ جو ہے وہ چیز کو اپنی جگہ پر گھاڑ دیتی ہے، ورنہ وہ ڈواڈول رہتی ہے، کشتی کی طرح ہچکولے کھاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ رب فرماتا ہے غور کرو، کیا ہم نے نہیں بنائے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنائے، مرد بنایا، عورت بنائی، رات کا جوڑا ہے، دن کا جوڑا ہے، گرمی ہے تو سردی اس کا جوڑ ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو آخرت ہے تو دنیا ہے، اس کا جوڑا ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس پر کیوں تمہیں اشکال ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے سوتے وقت جو مصنون دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے جیتے ہیں، تیرے نام سے مرتے ہیں۔ تو روزانہ تم مرتے ہو، پھر اللہ تمہیں صبح زندہ کرتا ہے، تو پھر موت کے بعد اللہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور روزانہ صبح اٹھ کر تم کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریفات اس ہستی کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اسی رب کی طرف جمع ہو کر کے ہم کو جانا ہے۔ تو فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کے بعد آدمی تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، جتنی نیند گہری ہوگی اتنی راحت حاصل ہوتی ہے، تازگی حاصل ہوتی ہے۔ یقین جانیے ایک نئے تازہ دم ہو کر موت کی نیند سے بھی رب العالمین انسانوں کو اٹھائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ دن کے اندر آپ کو راحت حاصل نہیں ہو سکتی جو رات میں حاصل ہوتی۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میری ہر وقت جو ہے وہ دن ہی دن ہے۔ جب دن کے بعد رات کو آئے یہ وقت آپ دیکھتے تو پھر آپ آخرت کا انکار کیوں کرتے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات کے بعد اللہ دن کو لاتے ہیں۔ معیشت کا وقت ہے، معاش کا وقت ہے، خوشیاں بانٹنے کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سب کچھ ہم نے کیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ پہلے تو آپ کے وجود سے، آپ کے قریبی مخلوق سے آپ کو اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا کہ یہ لمبی چوڑی وسیع عریض زمین، اس میں پہاڑ ہے، ندیاں ہیں، دریا ہے، وادیاں ہیں، جنگلات ہیں۔ پھر فرمایا تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا ایک وسیع ترین نظام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور چمکتا ہوا سورج ہم نے بنایا۔ چمکتا ہوا سورج ہم نے بنایا۔ تمہاری زمین سے سورج کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اور اس فن کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس کا فاصلہ اس سے کچھ کم ہو جائے تو زمین اور زمین پر جو کچھ ہے یہ سارا جل کر راکھ بن جائے، اور اگر یہ فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان جو ہے یہ 9,30,00,000 میل سے کچھ زیادہ ہو جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر جامد ہو جائے، جم جائے، یک بستہ ہو کر کے رہ جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے اتارا بدلیوں سے خوب پانی کو۔ بھائیوں یہ خیال استو محال استو جلو کہ کوئی حکومت، کوئی صاحب اقتدار آپ کی پانی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پانی کے نظام کو کھینچ لے تو وہ تمہیں کہاں سے دیں گے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سے بہت اوپر وہ ہوا ہے
اور ہوا جو ہے تھامے ہوئے ہیں بادلوں کو، اور پھر وہ برستے ہیں بادل، پانی سمندروں میں جاتا ہے، پھر بخارات بن کر کے اوپر جاتے ہیں، پھر حکم ربانی سے بارش ہوتی ہے۔ پھر جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر بنتے ہیں، پھر وہ وہاں سے پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں اور نشیبی زمین میں نیچے آ کر کے محفوظ صاف ستھرا پانی ہے۔ چشموں سے زیادہ فلٹر پانی آپ کو کسی مشین کے ذریعے نہیں ملے گا۔ فرمایا ہمارے اس نظام پر غور کرو، کون ہے ایسی قدرت والا، کون ہے ایسی طاقت والا؟ کوئی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں بدلیوں سے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے تمہارے نفع کے لیے سبزیاں پیدا کریں، تمہارے جانوروں کے لیے گھاس پیدا کریں، اناج پیدا کریں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ہم کھیتی کرتے ہیں کہ تم کھیتی کرتے ہو؟ تم تو بہت مرتبہ دانے ڈالتے ہو، جل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، ذرا باہر کوپلے نکلتی ہے، زالہ باری ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نظام قدرت اس کا تحفظ نہ کرے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور رب فرماتا ہے ہم نے گھنے جنگل جو ہے وہ اگائے، لہلہاتے ہوئے جنگلات۔ کون ہے جو اتنے بڑے جنگلوں کو رب کے علاوہ وجود دے سکے؟ کون ان کو پانی دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ذہنوں پر دستک دی کہ یہ تو مشاہدہ ہے، تم دیکھو میری قدرت کے کارناموں کو، اگر میں یہ سب کر سکتا ہوں تو پھر قیامت کے وقوع کے لیے آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں قیامت بھی برپا کر سکتا ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، سمجھو سمجھو یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، کان میقاتا، متعین ہے۔ ایک دن آنا ہے جو فیصلے کا دن ہوگا، اور میرے بھائیوں فیصلے کا دن نہ ہو تو پھر وجود کائنات عبث ہے۔ اگر ظالم کو اس کے ظلم کے اوپر باز پوچھ نہ ہو، مظلوم کی فریاد رسی نہ ہو، تو وہ کوئی نظام ہے کہ اندھیر نگری ہے؟ انصاف تقاضا کرتا ہے وقوع قیامت۔ عقل صحیح، عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن آنا چاہیے کہ جس دن میں اللہ کے فرما برداروں کو انعامات سے نوازا جائے، اللہ کے نافرمانوں کو سزائیں دی جائیں۔ اگر مجرم کے لیے سزا نہیں ہے، فرما بردار کے لیے انعام نہیں ہے، تو وہ نظام ظالمانہ نظام ہے، وہ اندھیر نگری ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، میرے بھائیوں فیصلے کا دن متعین ہے، وقوع قیامت حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا یقین صحیح ہو تو پھر میرے شب و روز اور آپ کے شب و روز ایسے غفلت میں نہ گزرے۔
ان یوم الفصل کان میقاتا. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیف انعم، میں کیسے اطمینان سے بیٹھ جاؤں، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کائنات کو جب اللہ نے بنایا تھا اسی وقت اللہ نے سور بنایا تھا سواد سے، ایک سیپ جیسی چیز ہے، اور فرمایا اسی وقت سے اسرافیل اپنا منہ سور سے لگائے ہوئے ہیں، کان متوجہ ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو، اور سر جھکائے ہوئے ہیں، اور میں فوراً سور پھونکوں. تو پہلا سور یہ پھونکا جائے گا یوم ینفخ فی الصور، ایک پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی، اور یہ نمونے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دکھائے بھی ہیں. قوم عاد، قوم ثمود، ایک قوم پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوائیں چلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہوا کے عذاب سے وہ ختم ہو گئی. ایک قوم اللہ کی نافرمان تھی تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں ان کو غرق کر کے دکھا دیا. ایک اور قوم نبی کی نافرمان تھی، اور وہ ایسی تمدن یافتہ قوم تھی کہ پہاڑوں کو تلاش کر کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکانات بنائے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یہی ہوگا، اللہ پتھر برسائے گا تو ہم تو پہاڑوں کے اندر ہے، طوفان آئے گا ہم تو پہاڑوں کے اندر ہے، ہوائیں تیز چلیں گی تو کیا ہمارا نقصان کریں گی، ہم تو پہاڑوں کے اندر ہیں. اور جب انہیں لگا کہ اب تیز ہوا آ سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو وہ پہاڑ نمانے ان کے محلات تھے ان میں داخل ہو گئی. اللہ کے حکم سے فرشتے نے ایک آواز لگائی تو پہاڑوں کے اندر ان کی سینے پھٹ گئی، دل پھٹ گئے، ختم ہو. ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور سور اول ہوگا، پہلی آواز ہوگی اور ایک ہلچل مچے گی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. کوئی کھیتی باڑی میں ہوگا، کوئی آفس میں ہوگا، کوئی مارکیٹ میں ہوگا، کوئی گھر میں ہوگا. لیکن ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ایک نام الساعہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں قیامت کے 100 نام ہیں، 100 نام. کہیں قیامت کی منظر کشی قرآن نے کی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. الفاظ کی جلالت دیکھیں آپ، الفاظ کی جلالت دیکھیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ زوردار بھیانک جھٹکا لگے گا. یہی فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ ایک چماٹ ہوگی، دل دہلا دینے والی ایک آواز واقع ہوگی. یہی قرآن نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کو ساعت کہا، اس طرح آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا. ایک ساتھ کے اندر نقشہ بدل کر کے رہ جائے گا. آپ بہت آرام سے چل رہے ہیں، دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے جن لوگوں کو کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، اور اللہ کرے کسی کو پیش ہی نہ آئے، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ابھی ٹھیک ٹھاک بندہ چل رہا تھا، ابھی دیکھتا ہے وہ ادھر پڑا ہے، وہ ادھر پڑا ہے، یہ بھول گیا. اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، انسان سوچتا ہی رہ جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم تری الناس سکارى وهم بسکارى.
بے ہوش، حالانکہ بے ہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن جیسے نشے والا گر رہا ہوتا ہے یہ حالت ہو جائے گی۔ ان اللہ عذاب شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا ایک دن متعین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، پہلا سور پھونکا جائے گا، سارے زندہ انسان مر جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین ڈول ڈول ہو جائے گی، جیسے کشتی ڈگمگاتی ہے یہ منظر ہوگا۔ اور پھر اس مدت کے بعد جب اللہ کا دوبارہ حکم ہوگا کہ دوسرا سور پھونکو، تو فرمایا فتاتون افواجا، تم قافلہ در قافلہ میدان حشر کی طرف زندہ ہو کر چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا جبلا إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة۔ یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان بالکل جو ہے وہ پوشیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ آسمان سے ایک بارش برسائیں گے، اور جس طرح بارش ہونے کے بعد، نزول بارش کے بعد جو ہے وہ سبزیاں اگتی ہیں، گھاس اگتا ہے، اس طرح انسان زمین سے اگے گے۔ اور فرمایا ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو سورین کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں عجب الذنب، زن گنا ہوتا ہے، عجب الذنب یہ ہڈی کا حصہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک بارش برسائیں گے، اور اس بارش کے نتیجے میں ہر انسان اسی وجود کے ساتھ زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سارے انسان اپنے انبیاء علیہ السلام کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں۔ اور پھر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کی منظر کشی قرآن نے کی۔ فرمایا سارے انسان جمع ہو جائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب اولین اور آخرین سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اور تو سارے آ ہی جائیں گے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، نیک بد۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب اپنی شان کے ساتھ تشریف لائے گا۔ کیسے رب آئے گا یہ دیکھنے کے لیے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور سارے فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوگی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور سارے انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے۔ اے نبیوں اپنی امت کو دیکھو، تم گواہ ہو ان کے اوپر، شہداء علی الناس، تمہارے سامنے جو ہے ان سے اب حساب کتاب کیا جائے گا۔ شاید اقبال نے قرآن پاک کی اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا، گر حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا مگی۔ اے میرے رب، اگر میں آپ نے حساب لیا ہی تو از نگاہ مصطفیٰ
مصطفیٰ پنہا بگیر انسانیت کے غمخوار محمد عربی کی نگاہوں کے سامنے ہم جیسے نافرمانوں کو نہ کرنا. انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے, سبھی بنائے کھڑے ہوں گے. ذرا انکار کر کے تو دیکھو, تمہارا ریکارڈ فرشتوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تمہاری کتاب زندگی کی فائلیں وہاں کھلیں گی. سارا ایک عجیب منظر ہوگا, اور یہ ایسا منظر ہوگا, سارے حاضر ہوں گے اور پھر رب حاضر ہوگا. رب ایک سناٹا چھایا ہوگا. عجیب سناٹا چھایا ہوا ہوگا. ننگے بدن لوگ اٹھیں گے. اپنے سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بالعورات, ننگے منگے شرم نہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنی فکر کے اندر ہوگا. رب العالمین سامنے ہے, ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے, گواہ موجود ہیں. اس سناٹے کے دوران ایک آواز بلند ہوگی, اور وہ آواز ہوگی رب العالمین کی. قرآن کریم نے اسے نقل کیا ہے. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, لمن الملک اليوم. خاموشی. پھر رب پوچھے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں یہ کہتا تھا, اس ریاست کا مالک میں ہوں, اس ملک پر میری حکمرانی ہے, یہاں کا سرپنچ میں ہوں, یہاں کا پنچ میں ہوں, اس ادارے کا باس میں ہوں, یہاں میرے بغیر پتا جو ہے وہ ہل نہیں سکتا, پرندہ پر نہیں مار سکتا. لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی حاکمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ پوچھیں گے, کوئی آواز نہیں آئے گی. اور حدیث ہے, حدیث اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. فرمایا یہ وہ منظر ہوگا کہ جلالت ربانی کے سامنے انبیاء علیہ السلام جیسے مقدس لوگ, مقدس جماعت, مغفور جماعت, بخشی بخشائی جماعت, فرمایا گھٹنوں کے بل ہوں. پھر تیسری بات کے بعد رب خود فرمائے گا, للہ الواحد القہار, آج صرف اللہ کی حق و حکمرانی ہے, آج صرف اللہ کی حاکمیت ہے. آج تو لوگ جمع ہو کر کے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ابو الانسانیت ہیں, ابو الانبیاء ہیں, اللہ کے دربار میں سفارش کر دو, حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے, لست ہناکم, میں آج یہ جرات نہیں کر سکتا, میں نے وہ خود وہ مولا مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں, وہ میری اجتہادی, میرا وہ اجتہادی ہے. جاؤ نوح کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے. نوح علیہ السلام فرمائیں گے, لست ہناکم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگائی تھی, بیٹے کے حلقوم پر چھری رکھی تھی, وطن کو چھوڑا تھا. اللہ کے خلیل ہے وہ, ان کے پاس جاؤ. لیکن خلت کے مقام پر ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام فرمائے, لست ہناکم. یکے بعد دیگرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما دیں گے, لست ہناکم
ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد عربی کے پاس۔ یہ سورت کو شاید پورا نہیں کر سکوں گا، ورنہ آگے کچھ الفاظ آ رہے تھے، اور سورہ آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہیں نا، سفارش میں بھی کیا ہے آیت الکرسی میں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش بھی کر سکتے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں شفاعت برحق ہے، مگر شفاعت کے لیے بھی رب کی اجازت چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا يشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت بھی اللہ کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا میرے بھائی، اس طرح بندہ وہاں حاضر ہوگا، ہم سب کو حاضر ہونا ہے، ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد درست نہیں، میں آپ کو دو چار کی طرح سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی 5 وقت پابندی سے مسجد کے اندر صف اول میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے والا ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، مگر اگر آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے تو نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر کہتا ہوں ذرا توجہ، کم از کم ایک جملہ تو لے کر جاؤ اس مجلس سے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، ایمان اس کا نام ہے کہ ہم سب کو یہ یقین ہو، اعتماد ہو، ہم اس کو مانتے ہوں، دوپہر کے سورج کی طرح ہم مانتے ہوں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی اور ایک نیا نظام ہوگا، وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا اور تم قافلہ در قافلہ میدان حشر کی طرف چلو گے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھولا جائے گا اور آسمان کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، تمام آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ جیسے کہیں ایمرجنسی نافذ کرنی ہو کسی علاقے میں تو آپ صبح اٹھتے ہیں، ادھر بی ایس ایف ہے، ادھر آرمڈ ہے، ادھر فلاں فورس ہے، ادھر فلاں ایجنسی ہے، یہ سارا نظام وہاں لگ جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے نیکوکاروں کے استقبال کے لیے اتر آئیں گے اور مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے اتر پڑیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، یہ پہاڑ جو سرابت میں مثال ہے، یہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں آپ کو دور چمکتی ہوئی ریت سونا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، سونا نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑ اپنی حقیقت کھو بیٹھیں گے۔ فرمایا لوگوں سنو، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے لیے اونچ لگائے ہوئے ہیں، تمہاری گھاٹ کے اندر ہے جہنم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، شریعت کے بھائیوں کے گر کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابسین فیہا احقابا، مدت پڑے رہیں گے جہنم کے اندر۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کوئی ٹھنڈی چیز وہاں وہ چکھنے کو نہیں ملے گی، پینے کو نہیں ملے گی،
الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا پینے کے لیے، اتنا گرم ہوگا ہونٹ جل جائیں گے اور اندڑیاں کٹ کر نیچے گر جائیں گی، اور اتنا بدبودار پانی ہوگا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی شریعت کے باغیوں کو جب وہ پیاس کہیں گے تو جو پینے کے لیے پانی ملے گا وہ زناکار اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جو پیپ پہ رہی ہے اور اتنی بدبودار اور پیپ ہوگی کہ عام جہنمی باوجود جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کے پناہ مانگیں گے کہ یہ جو بدبو کا عذاب ہے اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے۔ جزاء وفاقا، یہ پورے کا پورا بدلہ ہے اللہ کے نافرمانوں۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ یہ کسے کہانیوں مولوی کرتے رہتے ہیں، اس کا بدلہ ہے یہ جو قیامت میں انہیں ہوئے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات قرآنیہ کو جھٹلاتے تھے، عملاً اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ایک ایک چیز کو لکھ کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہارے لیے عذاب کی زیادتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اعاذنا اللہ منا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک منظر یہ ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے، ان للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی ہے، کامیابی۔ اور کیا ہے اور حدائق وعنابا، ان کے لیے باغیچے ہیں، باغات ہیں اور انگور ہے۔ وکواعب اترابا، ہم عمر بڑی چھاتیوں والی عورتیں ہیں۔ وکاسن دہاقا، لبالب بھرے ہوئے جام ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور کوئی بکواس جھوٹ فراڈ جنت میں شور ہوگا کچھ نہیں ہوگا، ہر طرف ہی سلامتی سلامتی ہوگی، سلامتی سلامتی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور اتنا اللہ بدلہ دیں گے نیکوں کو ان کی نیکیوں کا کہ اس کے بعد ان کو کوئی تمنا باقی نہیں رہی، کوئی تمنا نہیں رہی۔ دنیا میں تو کوئی جہاں پہنچ جائے وہاں اس کی حسرت جا کر ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں، لبتغا وادیا ثالثا، دوسری وادی ڈھونڈے گا، لیکن اتنا اللہ دے گا وہاں کہ پھر اور کچھ ضرورت نہیں ہوگی۔ سورت پوری کر لیتے 2-4 منٹ۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، ارے اتنا کون دے گا؟ وہ تمہارا رب دے گا، جو آسمانوں کا پروردگار، جو زمین کا پروردگار، جو آسمان اور زمین کے درمیان کا پروردگار ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اس کے خزانے بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے۔ کبھی آدمی مالدار تو ہوتا ہے مگر کنجوس ہوتا ہے، اللہ مال بھی دے، سخاوت اور فیاضی بھی دے، پھر مزہ ہے۔ تو رب بے انتہا خزانوں کا مالک بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک بار، لا یملکون منہ خطابا، کسی کی جسارت نہیں اس سے ہم کلام ہونے کی اس دن۔ اللہ جلال میں ہوں گے، اور کیوں میں جلال میں ہوں، حق ہے حق۔ ایک انسان تجھے وجود دیا، ایک لمبی چوڑی زمین تجھے دی، سورج تیرے لیے بنایا، چاند ستارے تیرے لیے،
وادیاں تیرے لیے، جانور تیرے لیے، غرض کہ ان الدنیا خلقت لکم، ساری کائنات تیری خدمت کے لیے، ہم نے مرعات دینے میں کنجوسی نہیں کی، تم نے اپنی فرض ادائیگی کیوں نہیں کی؟ مرعات دی جاتی ہے، سہولیات فراہم کی جاتی ہے کچھ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے۔ ہم نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا تھا، سورج تمہارے فائدے کے لیے، چاند تمہارے فائدے کے لیے، سمندر تمہارے فائدے کے لیے، جانور تمہارے فائدے کے لیے، پھل فروٹ، دانا پانی سبزیاں، نو بنا کوئی گنائے، عقل فہم عزت شہرت، کیا کیا ہم نے نہیں دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری نافرمانی کرتے ہیں۔ تم ہی کسی کو کچھ منعات دو، پھر وہ نافرمانی کرے تو دو دو چار ہاتھ نہیں کرتے۔ حق ہے، عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دی جائے، نیکوکاروں کو انعامات سے نوازا جائے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن عام فرشتے بھی ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا دربار ہے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا اور اجازت کے بعد بھی بات درست کرے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے انسان میرے پاس آئیں گے میں سجدے میں گر جاؤں گا اور خوب گڑ گڑاؤں گا رب کے دربار میں۔ رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے ہم آپ کو عطا کریں۔ فرمایا پھر میں کن الفاظ سے اللہ کی ثنا اور تعریف کروں گا، وہ الفاظ بھی اللہ اپنی رحمت سے اسی دن مجھے عنایت فرمائیں گے۔ او لوگوں، یہ ساری تفصیل بتانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یہ دن قیامت کا دن حق ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ضرور بھی ضرور ہر عمل کا بدلہ اسی دن ملے گا، باقی دنوں کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ تیاریاں کر رہے خوشیوں کی اور موت کا فرشتہ اسی خوشی کو غمی میں بدل سکتا ہے، لیکن ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن حق ہے۔ اچھا حق ہے تو پھر کیا؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو تم میں سے چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنائے۔ یہ رمضان اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ عشرہ اخیر، یہ لیلۃ القدر، یہ راتوں کا قیام، یہ قیام لیل، یہ تلاوت قرآن، یہ دعائیں، یہ توبہ استغفار، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے۔ میرے بھائیو، رمضان تو انشاءاللہ پھر آئے گا، لیکن میں اور آپ ہوں یہ کوئی پتہ نہیں۔ غنیمت جان لو بچی کھچی راتوں کو، دن کو، اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، فیصلہ کر کے اٹھو یہاں سے کہ اب آخرت رخی زندگی گزاریں گے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اور جو رب کے پاس ٹھکانہ نہیں بنائے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بالکل اس عذاب سے تمہیں ڈرایا ہے جو قریب تر ہے۔ قیامت کا ایک نام ہے الآزفہ، ازفت الآزفہ، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ ذرا یہ غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے ہٹاؤ 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 ہٹاؤ۔
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بندے کا حساب کتاب کا وقت قریب تر ہے اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے قریب ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب ہے قیامت، اتنا قریب ہے یہ عذاب۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، قریبی عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرایا ہے، غفلت چھوڑ دو۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر انسان دیکھ لے گا اس نے آگے کیا بھیجا۔ کہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں، ایک بات اور بہت ضروری، ہر آدمی آج افطاری سے فارغ ہو کر، تراویح سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے یہ سوچے کہ زیادہ وقت دنیا کو دیا کہ آخرت کو دیا، زیادہ محنت آخرت کے لیے کی کہ دنیا کے لیے کی، زیادہ پیسہ آخرت بنانے کے لیے خرچ کیا کہ دنیا بنانے کے لیے خرچ کیا۔ اور قرآن کہہ رہا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، رہنا زیادہ وہاں ہے، یہاں کم رہنا ہے، اللہ کی قسم یہاں کم رہنا ہے، یہاں چند سال رہنا ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور پھر وہاں جا کر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے میں مٹی ہوتا۔ تو بھائیو قیامت کا ایک دن یوم الحسرت ہے، آدمی کو وہاں جا کر بڑا افسوس ہوگا، لیکن وہ افسوس بیکار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں، واقعی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک موقع پھر ہمیں نصیب فرمایا رمضان المبارک کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، فرشتہ آیا تھا جبریل علیہ السلام، یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جو زندگی میں رمضان پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو سارے حضرات چونکہ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے دعا بار ہوگی، لیکن توبہ کے کلمات میرے ساتھ یہی کہہ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تجدید ایمان کی نیت سے ایک مرتبہ سارے کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ اگر آپ کو اس درس میں کچھ فائدہ محسوس ہوا ہے تو میرا آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک جو ہے آئی ڈی پر سے رابطہ کر کے اس قسم کے دروس سنیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو سنائیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نہ دنیا اچھی بن سکتی ہے نہ آخرت اچھی بن سکتی ہے جب تک آدمی قرآن کی روشنی میں نہ چلے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ کئی سالوں سے یہاں یہ ماہانہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے، پابندی سے اس میں آتے رہیں، پابندی سے آتے رہیں، پابندی سے آتے رہیں۔ ہر مہینے مجلس ہوتی ہے، آج تو یہ ایک اضافہ ہے کہ افطاری بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ مجلس ہے۔ اور دینی کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کے حقوق کو ادا کریں، جو ادا نہیں کیے معافی مانگیں، بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔